ہم اپنی زندگی کے اختتام کے بارے میں بات چیت نہیں کرتے، جبکہ ایک دن ایسا ہونا ہے۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے جسے وہ ہمیشہ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے یمنی کمیونٹی کے اندر انتہائی ضروری منصوبہ بندی یا نگہداشت کی منصوبہ بندی کا فقدان ہے، اور یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جسے ہماری فوری توجہ اور حل کیے جانے کی ضرورت ہے۔ میں اس بات سے واقف ہوں کہ جو تقدیر میں لکھا ہے وہ ہو کر رہے گا، اور جو مدد آنی ہے وہ بھی آ کر رہے گی۔ ہم تمام معاملات خدا کے سپرد کر دیتے ہیں۔ ہم اس قسم کی روما کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں جو خدا کی رضا کو مقدم رکھتی ہے اور روزانہ کی بنیاد پر عبادت کرتی اور خدا کا شکر ادا کرتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم سب کو خدا کی طرف لوٹنا ہے۔ ہم میں سے کچھ لوگ بعد میں جائیں گے، لیکن ہم سب کو اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ میرے خیال میں یہ اہم ہے کہ ہم تیار رہیں اور زندگی کے اختتام کے حوالے سے آپس میں بات چیت کریں اور اس کی تیاری کریں۔ تاہم اپنی ممنوعہ نوعیت کی وجہ سے یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کے بارے میں ہم اپنے بچوں، اپنے والدین، یہاں تک کہ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی بات چیت نہیں کرتے۔ اگر میں کسی ایسے شخص کو جانتا ہوں جس سے میں پیار کرتا ہوں اور اس کا خیال رکھتا ہوں، یا خاندان کا کوئی فرد یا بچہ جو اپنی زندگی کے اختتام کے قریب ہوتا ہے، تو میں چاہوں گا کہ وہ مجھ سے یا اپنے نگہداشت فراہم کنندہ ادارے NHS یا اپنے ڈاکٹر سے بلا جھجک اپنی خواہش کا اظہار کرے، چاہے وہ کتنا جوان یا عمر رسیدہ ہی کیوں نہ ہو۔ اور میں چاہتا ہوں کہ وہ اس بات سے واقف ہو کہ اپنے احساسات کا اظہار کرنے کے حوالے سے یہ ایک محفوظ جگہ ہے، اور یہ کہ یہ میرے لیے نہیں ہے بلکہ خود ان کی اپنی ذات کے لیے اچھا ہے۔ NHS پیدائش سے لے کر موت تک لوگوں کو نگہداشت فراہم کرتی ہے، کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ نگہداشت کے حوالے سے آپ کی ضروریات تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ ہم اس بات کو یقینی بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو حاصل ہونے والی نگہداشت آپ کی زندگی کے مختلف مراحل میں آپ کی ضروریات کے مطابق بالکل موزوں ہو۔ جیسے ہی آپ اپنی زندگی کے اختتام کے قریب پہنچتے ہیں، ہم آپ کو یہ سمجھنے میں معاونت فراہم کر سکتے ہیں کہ طبی نقطہ نظر سے آپ کے لیے کون سے اختیارات دستیاب ہو سکتے ہیں، اور جو چیز آپ کے اور آپ کے خاندان کے لیے نہایت اہم ہے اس پر توجہ دیتے ہیں۔ اس معلومات کا اشتراک کر کے اور آپس میں بات چیت کر کے ہم ایسے منصوبے تخلیق کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں جو آپ کی خواہشات کا احترام کریں گے۔ تاہم یہ محض NHS میں کی جانے والی گفتگو تک محدود نہیں ہے۔ در حقیقت یہ آپ کے وہ ذاتی مکالمے ہوتے ہیں جن کے بارے میں ان لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے بہت زیادہ ہمت درکار ہوتی ہے جو آپ کے لیے اہم ہوتے ہیں، چاہے وہ خاندان کا کوئی فرد ہو، قریبی دوست یا مذہبی رہنما ہو، یا پھر کمیونٹی کے دیگر افراد ہوں۔ اچھی بات یہ ہے کہ آپ کے مذہبی عقائد کو ہسپتالوں، GPs اور دیگر اداروں کی جانب سے قبول کیا جاتا ہے۔ موت کے لمحات سے کچھ دیر قبل یہ ضروری ہے کہ آپ کے خاندان والے آپ کی ترجیحات سے واقف ہوں، تاکہ یہ مشکل ترین اوقات آپ کے لیے پرسکون لمحات بن جائیں۔ یہ بات چیت جلدی ہو سکتی ہے یا اس میں کچھ وقت لگ سکتا ہے۔ اگر آپ کے قریبی لوگ اس بات چیت کا حصہ رہے ہوں تو اس سے واقعی مدد مل سکتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ چیزوں کو درستگی سے انجام دینے میں مدد فراہم کر سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ اچانک بیمار ہو جائیں اور اپنی خواہشات کا اظہار کرنے سے قاصر ہوں۔ نیز یہ چیز اس مدت کے دوران کافی حد تک ان کے تناؤ کو کم کرتی ہے۔ جب آپ اپنی زندگی کے اختتام کے قریب پہنچیں گے تو میرے خیال میں ایک جامع نقطہ نظر سے آپ کی مطلوبہ نگہداشت کو مد نظر رکھنا نہایت اہمیت کا حامل ہوگا۔ نگہداشت کا عمل محض آپ کے GP، آپ کے نسخے یا ایک ماہر صحت یا پھر کسی ہسپتال کے دورے تک محدود نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے معاونت کا ایک مکمل نیٹ ورک موجود ہوتا ہے۔ یہ سلسلہ اس سے آگے بھی جاری رہتا ہے۔ کچھ لوگوں کے لیے جس جگہ پر ان کو زندگی کے آخری ایام میں نگہداشت فراہم کی جاتی ہے وہ نہایت اہمیت کی حامل ہوگی۔ اکثر لوگ ہاسپائس نگہداشت کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں۔ اس صورت میں ہم اس کے بارے میں بات کر سکتے ہیں کہ انہیں کس طرح کی معاونت درکار ہے۔ نیز ایسی کون سی دیگر ایجنسیز ہیں جو انہیں مدد فراہم کرنے کے قابل ہوں گی، اور ہم ان کے آرام کو بہتر بنانے کے ساتھ ساتھ ان کے وقار اور معیار زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کس طرح سے تعاون کر سکتے ہیں۔ ہم فزیوتھراپی، مراقبے کے سیشنز تک رسائی میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں، یا پھر آپ کو پہلے سے فراہم کردہ کسی بھی قسم کی معلومات کو سمجھنے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں۔ اور میرے خیال میں ان باتوں کو یقینی بنانے کے لیے اپنی حسب مرضی مرتب کردہ نگہداشت کی منصوبہ بندی کو باقاعدگی سے اپڈیٹ کیا جانا ایک اہم بات ہے، تاکہ لوگ اپنی ترجیحات کی بنیاد پر پیش کی منصوبہ بندی کر سکیں، تاکہ اس میں سے کچھ بوجھ اور ذمہ داری صرف میرے ہی کندھوں پر نہ ہو۔ یہ نہایت اہم چیزیں ہیں جنہیں آپ تنہا انجام نہیں دے سکتے۔ آپ کو اپنے آپ میں ایک کمیونٹی بننا ہوگا، اور جس قدر ممکن ہو کمیونٹی کی مدد کرنی ہوگی۔
हम एक साथ मिलकर ऐसा कर सकते हैं, और मेरे ख्याल में हम रोमा ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले लोग ये काम काफ़ी अच्छी तरीके से कर लेते हैं। हम वाकई अपने प्यारों का ख्याल रखते हैं और मैं कभी उन्हें तकलीफ़ में नहीं देखना चाहूँगा। और मेरे ख्याल में आप एक मख़सूस मुआवनत हासिल कर सकते हैं जो ऐसा करना मुमकिन बनाएगी। मैं नहीं चाहता कि मेरी मौत के वक्त माहौल बिल्कुल सोगवार हो। मैं चाहता हूँ कि ये एक खुशगवार लम्हा हो, क्योंकि मैं 6 फुट ज़मीन के अंदर नहीं जा रहा हूँ, बल्कि मैं अपने खुदा के पास जा रहा हूँ। मगर मेरी कम्युनिटी की खूबसूरत बात यह है कि जब ऐसा हो जाता है तो आप जान लेंगे कि कम्युनिटी किस जोश व खरोश और मजबूती के साथ एक हो जाती है। एक ऐसा मजबूत इत्तेहाद कायम हो जाता है जिसका तस्वुर किसी के लिए भी मुमकिन नहीं। जब हमारी कम्युनिटी में किसी की वफ़ात हो जाती है तो हमारी ये रिवायत और ज़िम्मेदारी है कि हम एक दूसरे की मदद करें, एक साथ खड़े हों और वो करें जो बेहतर हो। इन सवालों का कोई एक सही जवाब नहीं है, क्योंकि हर शख्स मुख्तलिफ होता है और अपनी ज़िंदगी के लिए उनकी मुख्तलिफ ख्वाहिशात होती हैं। ये ज़रूरी है कि आप मुतमईन रहें और अपनी मुकम्मल शमूलियत को महसूस करें। इन मंसूबों में आसानी के साथ तरमीम की जा सकती है और ये वक्त के साथ तब्दील हो सकते हैं। अगर अंग्रेज़ी आपकी मादरी ज़बान नहीं है तो हमारे पास मुतरजमीन दस्तयाब हैं। अगर किसी वजह से आपको तर्जुमान की पेशकश ना की गई हो या आप अपने साथ किसी दोस्त या रिश्तेदार की मौजूदगी चाहते हों, तो चाहे गुफ्तगू को दोबारा शेड्यूल करने की ज़रूरत हो, तब भी यह अहम है कि आप इस बारे में पूछें। ये कुछ अहम तरीन गुफ्तगू हैं जो हमें करनी चाहिए, और ऐसा नहीं है कि ये बात करने के लिए अभी बहुत सा वक्त मौजूद है।